بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین ٹی ہمیشہ نیم گرم پئیں، صبح خالی پیٹ نہیں بلکہ اس کو پینے کا بہترین وقت کھانے کے کچھ دیر بعد ہے اور اس کو ضرورت سے زیادہ پینے سے پرہیز کریں۔ جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے بدن کو ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں بھی 17 سال جیسی جوانی چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں اسپاغول کا چھلکا ڈال کر پئیں۔ خواب میں دانت گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے کی نشانی ہے اور ترقی ہوگی۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کے کان میں اذان دینے میں تاخیر مت کریں، اس سے مرگی کے مرض کا اندیشہ ہے۔ بہتر یہ ہے جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو نیم گرم پانی سے نہلائیں پھر اذان دیں۔ اگر بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو پانی میں گڑ گھول کر پلائیں یا شکر کھلائیں، انشاءاللہ بخار ٹوٹ جائے گا۔ جو اصلی ہیرے ہوتے ہیں وہ ایکس رے پر ظاہر نہیں ہوتے۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال بہت زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ بالوں کو ہمیشہ دیر لگانے سے پہلے کنگھی کریں، بعد میں نہ کریں۔ دل کی بیماری سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھا لیں، دل کی دھڑکن نارمل رہے گی۔ ناظرین، جب کھانے میں مکھی گر جائے اس کا غوطہ دے کر نکالو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری اور دوسرے بازو میں شفا ہے۔ کیونکہ مکھی جب پانی میں گرتی ہے تو وہ اپنا بایاں بازو ڈالتی ہے، لہٰذا مکھی کو غوطہ دو۔ ناظرین، اونچا بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے، کنگھا کرنے سے پریشانی کم ہوتی ہے اور بال خوبصورت ہوتے ہیں، بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نزلہ زکام کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ تو سجدہ لمبا کیا کرو، سجدہ کرنے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ اپنا ہاتھ یا چہرہ دوپٹے یا اپنے لباس سے صاف کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کا کھانا کھاتے وقت پر کھایا کرو، رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو مکڑیوں کے جالوں سے صاف رکھو، کیونکہ ان کا گھر میں بحال رہنا فکر و فاقے کا باعث بنتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ چوس کر پیا کرو، بیماری سے بچاتا ہے، زود ہضم ہوتا ہے۔ چہرے کے بدنما تل مٹانے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں۔ 2 دانے الائچی کے ابلے آلو کے ساتھ کھا جاؤ، کئی سالوں تک پیٹ نہیں نکلے گا۔ بال گرتے ہوں تو ان کے روکنے کے لیے کھوپرے کا تیل نہایت مؤثر ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت 2 بوندیں لیموں کے ڈالنے سے تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا۔ پیروں پر لوشن وغیرہ لگانے کے فوری بعد موزے نہ پہنو، اس سے پاؤں سے بدبو آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر پیریڈز کے دوران ٹانگوں میں درد ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دھونے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جلدی بڑھاپا پانے والی چند عادتیں: ہمیشہ دوسرے لوگوں سے حسد کرنے کی عادت، دوسرے لوگوں سے انا اور ضد رکھنا، اپنے ماضی کو ہمیشہ سوچتے رہنا، کام کاج نہ کرنا اور ہر وقت سوچتے رہنا۔ اگر باداموں والے جار میں 1 بڑا چمچ چینی کا ڈال دیا جائے تو کئی مہینوں تک بادام تازہ رہیں گے۔ جو لوگ پیدل چلنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو دوائیوں کی ضرورت پیش نہیں آتی، مثلاً بد ہضمی اور قبض سے نجات حاصل کرنے والی، درد وغیرہ سے دور کرنے والی دوائیں۔ سردیوں میں پائے کا سالن بنا کر کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور درد ختم ہوتا ہے۔ زمزم کا پانی جو مقصد ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پر سیاہ رنگ کے نشان ہوں یا داغ وغیرہ، وہاں ٹماٹر کے ٹکڑے رگڑنے سے جلد مکمل طور پر صاف ہو جاتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ہو تو کان میں انگلی ڈالیں یا کان کو کھینچیں۔ 3 ایسے پھل جو آپ کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھتے ہیں: مالٹا، انار اور سیب ایسے پھل ہیں جو مستقل استعمال کیے جائیں تو قوت بہا میں بہترین ہو جاتا ہے اور خون پیدا ہوتا ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنا رزق کم کرتا ہے یا کالا لباس دیکھنا رزق کم کرتا ہے۔ یاد رکھیں، موٹاپا ایک بیماری ہے، موٹاپے کو صحت مند سمجھنا چھوڑ دیں۔ جن لوگوں کو قوت بہا کی کمی ہے وہ لوگ ہرگز دھنیے کا استعمال نہ کریں۔
میتھی مثانے کو طاقت دیتی ہے، میتھی کھانے سے پیشاب اور حیض کھل کر آئے گا۔ دمے کے مریضوں کو میتھی کا جوشاندہ بنا کر پلانا بے حد فائدہ مند ہے۔ جو لوگ گنجے پن کا شکار ہیں وہ دھنیا کے پتے سر پر رگڑ لیں، انشاءاللہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر اچانک زیادہ کھانسی شروع ہو جائے تو مصری منہ میں رکھ لینے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بدن کی کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں کھجور پکا کر کھائیں اور دودھ پی جائیں۔ پکوڑے وغیرہ کھانے سے بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو عرق اجوائن سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ بڑی الائچی کا تیل پستہ میں ملا کر بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ گردوں کو تندرست رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے قبل پیشاب کر کے سویا کرو۔ جب بھی کھائیں تو دونوں پاؤں کے بل مت بیٹھیں، اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ بلغم بن رہی ہے تو سوتے وقت سر کے نیچے زیادہ تکیے رکھ لینا چاہیے، بہتر ثابت ہوتا ہے۔ سیدھا لیٹنے سے بے سکونی بڑھتی ہے کیونکہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ گلے میں بلغم جمع ہونے لگتی ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو شکرکندی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ شکرکندی کھانے کے بعد دودھ یا پانی میں سے کوئی بھی مشروب مت پئیں۔ گائے کا دودھ استعمال کرو، کینسر سے بچاتا ہے۔ دانت ہل رہا ہو تو دانت پر برف اور کالی مرچ کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ جلد پر نمک کا مساج کرنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بے روندی ختم ہو جاتی ہے اور جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ گھٹنوں کی شکایت ہے، ہر صورت پریشان ہے، اس کے لیے لونگ کا استعمال ضرور کریں۔ جسمانی درد، بدن کے اکڑ کے لیے لہسن کا استعمال ضرور کریں، بہت مفید ہے۔ کلونجی کا تیل نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے بہرا پن ختم ہو جاتا ہے اور آنکھوں کا مساج کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بلغم پٹھوں کی کمزوری کے لیے چلغوزہ بہترین ہے، یہ بدن کو موٹا کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے۔ چھلے ہوئے چلغوزے کا شیرہ بنا کر تھوڑا سا شہد ملا کر چاٹ لو، بلغمی کھانسی کے لیے بے حد مفید ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں جس قدر درد دیکھیں اسی مقدار میں دولت ملے گی۔ نماز فجر سے پہلے گھر کے تمام کونوں میں 10 بار یا رزاقو پڑھ کر پھونک دیں۔ قبلے کی داہنی طرف سے شروع کریں، انشاءاللہ رزق کی وسعت ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل ایک دن میں 1 لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے؟